بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الثامن فی معنی نفس الامر۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ اولا کی فصل ثامن یعنی 8ویں فصل میں ہے۔ مرحوم علامہ جو یہ 8ویں فصل نفس الامر کے بیان میں ذکر کر رہے ہیں، ظاہراً یہ مرحوم علامہ کا ابتکار ہے۔ ان سے پہلے فلسفی کتابوں میں اس نفس الامر کے بارے میں باقاعدہ اس طریقے سے ایک فصل باندھی گئی ہو ایسے نہیں ہے، اور یہ نفس الامر کی بحث انصافاً فلسفے کے ان امہات اور اہم ترین مباحث میں سے ہے کہ جس بحث کی تأثیر بہت زیادہ ہے، جیسے مثلاً اصالت الوجود، تشکیک وجود، اس پائے کے جو مباحث ہیں ان کی جو اہمیت ہے، اسی طریقے سے بحث نفس الامر کی اہمیت ہے۔ اور خصوصیت سے نفس الامر کے بارے میں گفتگو آج کل کے زمانے میں جو معرفت شناسی اور ایپسٹمولوجی اپنے عروج پر ہے، بہت سارے جدید مباحث جو ہمارے حوزات کے اندر یا دوسری جگہوں پر نظر آتے ہیں، ان میں سے اکثر مباحث کا حل و فصل، ان کے بارے میں درست نظریہ، درست رائے انسان اسی نفس الامر کی بحث پر عبور حاصل کرنے کے بعد ہی دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس نفس الامر کی جو بحث ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ البتہ ایک اور نقطہ، جیسے استاد امینی نژاد بھی فرماتے ہیں کہ بدایہ کی جو سطح ہے، ابتدائی سطح ہے، اور ابھی ہم بالکل آغاز میں ہیں، اس جگہ پر اس سنگین بحث کا اس طریقے سے ہونا تھوڑا مشکل ساز ہے۔ لہٰذا نفس الامر کے بارے میں جو بدایہ کی حد تک ہے اسی حد تک گفتگو یہاں پر ہم بھی عرض کریں گے، وگرنہ حق کے مطلب یہ ہے کہ نفس الامر کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہے کہ حضرت استاد یزدان پناہ دامت برکاتہ تقریباً 6-7 مہینے خود فقط اس نفس الامر کے بارے میں بحث کرتے رہے ہیں، اور درس و تدریس کے دوران باقاعدہ مطالب بیان کرتے رہے ہیں کہ بہت ہی اہم بحث ہے، الحق والانصاف۔ اچھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم بالکل آغاز کتاب میں ہیں، تو بہت ساری اصطلاحات کو ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے۔ مفاہیم ماہوی، معقولات ثانیہ فلسفی، معقولات ثانیہ منطقی، ان کے بارے میں گفتگو، ان کے بارے میں قضاوت، کہ یہ سارے مباحث اس نفس الامر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ بہرحال ان تمام مباحث کو فعلاً یہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور فقط اسی حد تک جس حد تک اس کتاب کے اندر ہے، تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہو، ہم بھی کچھ مطالب عرض کرتے ہیں۔ اچھا، نفس الامر کی گفتگو کو 2 مرحلوں میں بدایہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بحث ہے بحث ہستی شناسانے، وجودی بحث کہ نفس الامر وجودی اعتبار سے کیا ہے، اور دوسری بحث نفس الامر کے بارے میں معرفت شناسانے کہ دیگے اس کو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد علامہ بھی ذکر کرتے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ کچھ مطالب عرض کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ کہ نفس الامر کیا ہے، دیکھیں جو ہم نے اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے مباحث آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان مباحث کو اس نوعیت سے ذکر کیا تاکہ آہستہ آہستہ اس نفس الامر کی بحث کا بھی زمینہ ہموار ہوتا جائے، کیونکہ ہم نے وہاں پر ذکر کیا کہ جو واقع ہے
اس واقع کو آپ وجود خارجی سے اوسع دیکھیں. یہاں پر میں ایک تعبیر استعمال کروں، عام طور پر تعبیر یہ بعض بزرگان استعمال بھی کرتے ہیں کہ لوح الواقع اوسع من لوح الوجود. جو واقع کی تختی ہے، جو واقع کا صفحہ ہے، وہ وجود سے وسعت رکھتا ہے. اچھا، یہ ظاہر میں تعبیر عجیب ہے. خصوصیت سے اصالت الوجود کی بنا پر یہ تعبیر بالکل لا یعنا قسم کی تعبیر لگتی ہے. بھئی یہ کیا مطلب ہوا کہ واقع وجود سے زیادہ وسعت رکھتا ہے؟ جب آپ نے وجود کو اصیل قرار دیا تو یہ عبارت ایسے لگتا ہے جیسے لا یعنا ہے، لیکن نہ عزیز من، یہ عبارت لا یعنا نہیں ہے. اصالت وجود کے ساتھ بھی اس کا ٹکراؤ نہیں ہے. مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اصالت وجود کی بنا پر ہم نے کیا کہا؟ اصالت وجود کی بنا پر ہم نے عرض کیا کہ وہ شے جو متن واقع کو تشکیل دیتی ہے، وہ شے جو متن ساز ہے، بالذات جو واقع کو تشکیل دیتی ہے، ہم نے کہا کہ وہ وجود ہے. یہ اصالت وجود کی بنا پر کہا. لیکن اعتباریت ماہیت کا معنی یہ کیا کہ اس متن بالذات کی حیثیت، وضعیت، چگونگی ماہیت ہے. تو پس درست ہے کہ ماہیت واقع مستقل اور منحاز کو تشکیل نہیں دیتی، جداگانہ واقع کو ماہیت تشکیل نہیں دیتی، یہ درست ہے. لیکن البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماہیت واقعی نہیں ہے. ماہیت واقعیت نہیں رکھتی، ماہیت ثبوت نہیں رکھتی. نہ عزیز من، ماہیت بھی واقعیت رکھتی ہے، ماہیت بھی ثبوت رکھتی ہے، لیکن مستقل طریقے سے جداگانہ وجود کے بغل میں، وجود کے سائیڈ میں جداگانہ متن کو تشکیل نہیں دیتی، بلکہ وہی متن خارجی وجود ہے جو حقیقت میں خارج کو تشکیل دیتا ہے، اور ماہیت اس متن کی حیث ہے، وضعیت ہے، چگونگی ہے، اس طرح ہونا ہے، اس کو تشکیل دیتی ہے. تو پس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت بھی واقعیت رکھتی ہے. واقعیت رکھتی ہے یعنی کیا؟ یعنی آپ، یعنی فاعل، یعنی مدرک ہو یا نہ ہو، یہ حیثیت واقع میں موجود ہے. یعنی اس ماہیت کے انتزاع کرنے میں میری عقل منفعل ہے، فعال نہیں ہے. میری عقل اپنی جانب سے ایک مفہوم جعل کر کے واقع پر حمل نہیں کرتی، بلکہ واقع کی وضعیت اس طریقے کی ہے کہ اس سے آپ اس ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، کہ تفصیلات ہم نے عرض کی. پس واقع اس وجود مستقل و منحاز سے اوسع ہے. خب یہ جو جملہ کہہ رہا تھا، اس کا ابتدا میں ہی معنی سمجھ میں آ گیا. لوح الواقع اوسع من لوح الوجود. واقع وجود یعنی جو مستقل طریقے سے متن واقع کو تشکیل دے، جو متن ساز و بالذات، اس سے اوسع ہے واقع. واقع اس سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. ہو سکتا ہے ایک شے مستقل طریقے سے متن خارجی کو تشکیل نہ دے، لیکن چیز وہ واقعی ہو، حقیقی چیز ہو، واقعاً ثبوت رکھتی ہو. واقعاً ثبوت رکھتی ہو یعنی کیا؟ یعنی آپ ہوں یا نہ ہو، مدرک ہو یا نہ ہو، سمجھنے والا ہو یا نہ ہو، وہ حیثیت ثبوت رکھتی ہے. یہ مراد ہے ہماری اس واقعی سے. اچھا، تیسرے مرحلے میں مرحوم علامہ یہاں پر کچھ مفاہیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بہرحال میں نے یہاں پر عرض کیا نا کہ وہ جو معقولات ثانیہ، منطقی، فلسفی وغیرہ، بہرحال یہ بہت ساری تقسیمات ہیں کہ ان تقسیمات کو ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے. جتنا علامہ نے بیان کیا ہم بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں. مفاہیم عقلیہ کے بارے میں کہ بہرحال جیسے مفہوم وجود، جیسے مفہوم وحدت، جیسے مفہوم علیات، یا اس طرح کے اور سارے مفاہیم کہ انشاءاللہ 11ویں فصل میں ہم تفصیل سے ان مفاہیم کے بارے میں گفتگو کریں گے. فی الحال اجمالی طریقے سے یہ جو مفاہیم آپ سمجھتے ہیں، وحدت، علیات، یا مثلا
بالقوہ ہونا، بالفعل ہونا، حدوث، قدام، یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں، اس قسم کے مفاہیم، یہ جو مفاہیم عقلیہ ہیں، مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وجود ثبوت اور واقعیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے ماہیت بھی ثبوت اور واقعیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بعض مفاہیم عقلیہ اعتباریہ یہ بھی ثبوت رکھتے ہیں۔ منتہا یہاں پر جو علامہ کی عبارات ہیں وہ تھوڑی خطرناک عبارات ہیں۔ اصل مطلب کو ذکر کیا ہے، لیکن عبارتیں تھوڑی اس طریقے سے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ فقط انسان کے عقل کی بناوٹ ہے، حالانکہ مقصود یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ جعلی محض ہے، نہ، بلکہ وہ واقع اس طریقے کا ہے کہ اس واقع کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہماری عقل ان مفاہیم کو سمجھتی ہے، یا بقول علامہ کی تعبیر کے مطابق عقل ان مفاہیم کے لیے ایک ثبوت قرار دیتی ہے۔ البتہ عقل ان مفاہیم کے لیے ثبوت قرار دیتی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فقط جعل عقل نے اپنی طرف سے آ کر ان مفاہیم کو جعل کیا، نہ، یہ ایک طرح کا مفاہیم ثبوت رکھتے ہیں، البتہ ان کا ثبوت نہ وجود کی طرح مستقل و منحاز، نہ ماہیت کی طرح ان کا ثبوت ہے، نہ عقل کی طرح، نہ وجود کی طرح ان کا ثبوت ہے، نہ ماہیت کی طرح ثبوت ہے، بلکہ ان کا ثبوت ایک اور طریقے سے، ان کے مصادیق جو خارج کے اندر موجود ہیں، ان مصادیق پر عقل انسانی آ کر تأمل کرتی ہے، دقت کرتی ہے، اس تأمل اور دقت کے بعد ان مفاہیم کو عقل انسانی انتزاع کرتی ہے اور سمجھتی ہے۔ جیسے علیت ہے، مثلا جیسے ہی آپ پانی کو آگ پر رکھتے ہیں، کچھ دیر کے بعد یہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ پانی کیوں ابل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آگ کی وجہ سے، بس یہ آگ اس پانی کے ابلنے میں تاثیر گزار ہے، یہ آگ اس پانی کو ابالنے کے لیے علت ہے۔ سوال، یہ علیت جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پانی کا ابلنا متوقف ہے اس آگ پر، یہ جو علیت ہے، اس علیت کو آیا واقعاً فقط انسان کا ذہن بناتا ہے، فقط انسان کی عقل بناتی ہے، یا نہ ان موجودات کو جب ایک دوسرے سے ہم نے مقایسہ کیا تو وہاں پر اس قسم کی حالت کو، اس قسم کی ظرفیت کو ہم نے محسوس کیا کہ اس حالت اور ظرفیت سے اس مفہوم علیت کو انتزاع کریں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ہم نے ایک ایسی وضعیت دیکھی، ایسی حالت دیکھی کہ جس کی وجہ سے عقل انسانی یہاں سے مفہوم علیت کو انتزاع کرتا ہے۔ درست ہے؟ خلاصہ کلام کہ بعض مفاہیم، یہ جیسے مفہوم وحدت، جیسے مفہوم علیت، یہ ایسے مفاہیم ہیں کہ یہ مفاہیم بھی ثبوت رکھتے ہیں، یعنی واقعیت رکھتے ہیں۔ واقعیت رکھتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی ایسے مفاہیم ہیں کہ سمجھنے والا ہو یا نہ ہو، فاعل شناسہ ہو یا نہ ہو، یہ مفاہیم، یہ حقائق اپنے مصادیق کے اعتبار سے، اپنے محقی کے اعتبار سے، جس جگہ سے آپ نے ان مفاہیم کو انتزاع کیا ہے، ان مفاہیم کے اعتبار سے یہ مفاہیم بھی ثبوت رکھتے ہیں۔ درست ہے؟ اچھا، بس ہمارے سامنے تین طرح کا ثبوت آیا، ایک وجود کا ثبوت، واقعیت کہ جو متن ساز ہے، جو بالکل روشن ہے، اور ایک ماہیت کا ثبوت جو جداگانہ وجود کی سائیڈ میں متن ساز تو نہیں ہے لیکن اسی وجود کی حیث ہے، وضعیت ہے، کیفیت ہے۔ درست ہے؟ اس اعتبار سے اس کا ثبوت ہے۔ اور تیسرا ثبوت ان مفاہیم اعتباریہ کا۔ حالانکہ دیکھیں یہ لفظ اعتباری جو استعمال ہوتا ہے نا مرحوم علامہ کے بیان میں، جہاں پر بھی اعتباری ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس معنی میں ہو کہ جعلی ہے،
قراردادی ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، نہ اس معنی میں نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات پر اعتباری مفہوم انتزاعی کو بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا مفہوم جس کا منشأ انتزاع ہے اور وہاں سے آپ اس کو انتزاع کرتے ہیں، اس کو بھی مفہوم اعتباری کہتے ہیں۔ اچھا، نفس الامر کیا ہوا؟ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ نفس الامر یعنی واقع عمومی، یعنی یہ ثبوت عام، چاہے وجود کی شکل میں ہو، چاہے ماہیت کی شکل میں ہو، چاہے ان مفاہیم اعتباریہ کے لیے ہو، یہ جو ثبوت عام ہے، وجود کے ثبوت کو بھی شامل ہے، ماہیت کے ثبوت کو بھی شامل ہے، ان مفاہیم اعتباریہ کے ثبوت کو بھی شامل ہے، اس ثبوت عام کو نفس الامر کہتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں آسان، نفس الامر یعنی واقع، اس واقع کو ہم نفس الامر کہتے ہیں، اور یہیں سے وہ معرفت شناسی کی بات بھی آ جاتی ہے۔ خب معرفت شناسی میں گفتگو ہے نا، کسی بھی قضیے کو صادق یا سچا آپ کب کہتے ہیں؟ وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ قضیہ صادق اور سچا تب ہوتا ہے جب نفس الامر کے مطابق ہو۔ اس قضیے کے لیے جو آپ نفس الامر قرار دیتے ہیں اور جس کی مطابقت اور عدم مطابقت کے اعتبار سے صدق اور کذب کو سمجھتے ہیں، اس ثبوت عام کو نفس الامر کہا جاتا ہے۔ اچھا، معرفت شناسی کے لحاظ سے بات کو تھوڑا سا اور واضح کریں ہم، جیسے علامہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بعض قضایا ایسے ہیں جن کا موضوع اور معمول دونوں خارجی ہیں، یعنی موضوع بھی خارجی ہے اور حکم بھی خارجی ہے۔ مثلا الواجب تعالی موجود، خب واجب جو موضوع ہے وہ بھی خارجی ہے، موجود جو حکم کر رہے ہیں وہ بھی خارجی ہے، درست؟ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ موضوع بھی ذہنی ہوتا ہے، حکم بھی ذہنی ہوتا ہے۔ مثال الکلی اما ذاتی او عرضی، کلی یا ذاتی ہے یا عرضی ہے۔ یہاں پر موضوع بھی ذہنی ہے، کلی مفہوم کلی ذہنی ہے، ذاتی اور عرضی حکم بھی ذہنی ہے۔ یا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، موضوع خارجی ہوتا ہے لیکن حکم ذہنی ہوتا ہے، جیسے الانسان نوع، درست ہے، موضوع خارجی ہے انسان اور جو حکم ہے وہ ذہنی ہے۔ اب آپ سے سوال کریں کہ بابا وہ قضیہ کہ جہاں پر موضوع اور معمول، موضوع اور حکم دونوں خارجی ہیں، وہاں پر تو مطابقت اور عدم مطابقت کا آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کہیں گے سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیسے؟ دیکھیں اس خارجیت عینی کے مطابق ہے تو سچ ہے، اور خارجیت عینی کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹ ہے، وہاں پر تو روشن ہے۔ لیکن وہ قضیہ کہ جہاں پر موضوع اور معمول دونوں ذہنی ہے، یا موضوع تو خارجی ہے لیکن حکم ذہنی ہے، خب وہاں پر اس کا مطابق کیا بنے گا؟ الکلی اما ذاتی او عرضی، اس کا مطابق کیا بنے گا؟ یا الانسان نوع، اس کا مطابق کیا بنے گا؟ اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ خب خارج میں تو نہیں ہے، دونوں پر جو آپ حکم لگا رہے ہیں وہ خارج میں تو نہیں ہے، خب سچ اور جھوٹ کا آپ کو کیسے پتہ چلے؟ تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بابا نفس الامر کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ خب نفس الامر یعنی کیا؟ یعنی ان مفاہیم کا جو ثبوت ہے، یا دوسرے لفظوں میں ان مفاہیم کے لیے جو حیثیت واقعیت رکھتا ہے، اس واقعیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ جب بھی آپ کو قضیے کے مطابقت یا عدم مطابقت کو دیکھنا ہے تو حتماً اس ذہنی کو خارجی کے ساتھ دیکھیں، نہ، کبھی کبھار ایک قضیہ ہوتا ہے اس کا مطابق اور نفس الامر بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ بہرحال یہاں پر ہم اگر معقولات ثانیہ منطقی کی توضیح دیتے، معقولات ثانیہ فلسفی کی توضیح دیتے تو مطلب اور زیادہ روشن ہوتا، لیکن ہم نے اس کو وضاحت نہیں کی، لہذا اجمالاً فقط برگزار کیا۔ دیکھیں معقولات ثانیہ منطقی یعنی یہ جن میں عروض اور اتصاف دونوں ذہنی ہوتے ہیں، جو دوستان جانتے ہیں ان اصطلاحات سے واقف ہیں ان کے لیے اصطلاح استعمال کرنا۔ مثلا معقولات ثانیہ منطقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ معقولات کے جن میں عروض اور اتصاف دونوں ذہنی ہیں، جیسے الکلی اما ذاتی او عرضی،
کلی ذہنی درست ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کا اتصاف ذاتیون اور عرضیون یہ دونوں ذہنی ہے۔ خوب ان کا نفس الامر کیا ہے؟ وہ بھی ذہنی ہے، لیکن ذہن کا ایک درجہ مطابق اور نفس الامر کو تشکیل دیتا ہے، اور ذہن کا ایک درجہ جہاں پر یہ قضیہ آپ بناتا ہے وہ اس قضیے کو تشکیل دیتا ہے۔ یعنی الکلی اما ذاتیون او عرضیون، اس کا نفس الامر بھی مقام ذہن میں ہے، منتہا ذہن کے اندر جو عقل انسانی، جو ذہن انسانی ان مفاہیم کے لیے ثبوت قرار دیتا ہے، واقع قرار دیتا ہے، اس واقع کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں گے۔ اگر اس واقع کے مطابق ہے تو سچ ہے، اگر اس واقع کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹ ہے۔ خوب یہ ہو جائے گا نفس الامر کے بارے میں گفتگو۔ خلاصہ کلام اس فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس الامر یعنی واقع، وہ واقع خارجی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی بھی ہو سکتا ہے، اور واقع کی فقط ایک خاصیت ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ واقع یعنی ایسا ثبوت ہے کہ جس کو آپ اپنی طرف سے جعل نہیں کرتے، یعنی عقل انسانی اس واقع کی نسبت سے منفعل ہوتا ہے، مجبور ہے کہ اس طریقے سے سمجھے، مجبور ہے کہ ایسے سمجھے، نہیں کہ اپنی مرضی سے آ کر جعل کرے۔ خوب یہ عام نقطہ ہے۔ آخر میں مرحوم علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی کا جو نظریہ ہے اس کو نقل کرتے ہیں کہ بہرحال اس کی بھی اپنی تفصیلات ہیں، کہ علامہ علی کہتے ہیں میں نے مرحوم خواجہ سے یہ سوال کیا کہ نفس الامر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نفس الامر عالم عقل کو کہتے ہیں، عالم مجردات کو کہتے ہیں، یا اس مشائی نظریے کے اعتبار سے عقل فعال۔ خواجہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی قضایا ہیں، جو کچھ آپ سوچتے ہیں، ان تمام قضایا کی صور اور صورتیں اس عقل فعال اور عقل مجرد میں موجود ہیں۔ وہ صورتیں جو اس عقل فعال کے اندر موجود ہے وہ ان تمام قضایا کا نفس الامر ہے۔ اگر ان کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کے مطابق نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم سوال کریں گے ان صورتوں کے بارے میں کہ جو اس عقل فعال کے اندر ہے، وہ جو عالم مجرد کے اندر صور موجود ہے، ہم سوال کرتے ہیں ان کا مطابق کیا ہے۔ خوب بس آپ نہیں کہہ سکتے کہ نفس الامر عالم عقل یا عقل فعال کے اندر جو صور ذہنیہ ہے وہ ہے، کہ بہرحال اس طریقے سے یہ نفس الامر کی بات تمام ہوتی ہے۔ خلاصہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بعض مباحث اس کے ہیں جو انشاءاللہ ہم 11ویں مرحلے میں ذکر کریں گے۔ اس جگہ کی حد تک فقط اتنا مطلب آپ سمجھے، نفس الامر یعنی واقع۔ خوب وہ واقع مستقل و منحاز بھی ہو سکتا ہے جیسے وجود ہے، مستقل و منحاز متن کی حیثیت بھی ہو سکتا ہے، یا اصلاً اس ماہیت کی طرح نہیں ہے، بلکہ جیسے آگے چل کر ہم بیان کریں گے بعض مفاہیم ایسے ہیں جو بعض موجودات کو ایک دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرنے سے عقل انسانی سمجھتی ہے، جیسے معقولات ثانیہ ہے، فلسفی ہیں۔ یا بعض مفاہیم ایسے ہیں کہ نہ ان کا ثبوت اصلاً فقط ذہن میں ہے، خارج میں ثبوت ہے ہی نہیں، جیسے معقولات ثانیہ منطقی ہے، کہ بہرحال تفصیلات بعد میں۔ الفصل الثامن فی معنی نفس الامر، فرماتے ہیں 8ویں فصل نفس الامر کے معنی کے بیان میں۔ قد ظہر مما تقدم، فرماتے ہیں کہ گزشتہ مباحث سے ظاہر ہوا کہ بہرحال یہ مطالب وہی اصالت وجود کے بحث سے سمجھ میں آتے ہیں۔ نہایہ میں اس بعض کو اصالت الوجود کے بعض کی فروعات میں سے قرار دیا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ ان لحقیقت الوجود ثبوتاً و تحققاً بنفسہ، آگا حقیقت وجود ثبوت رکھتی ہے اور تحقق رکھتی ہے، اور یہ ثبوت اور تحقق بھی بنفس ذات ہی ہے، خود حقیقت وجود متن خارج کو تشکیل دیتی ہے۔ بل الوجود عین الثبوت و تحقق،
بلکہ اس جملے سے بھی دقیق تر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حقیقت وجود ثبوت رکھتی ہے، نہ، وجود عین ثبوت ہے، وجود عین تحقق ہے اصالت وجود کی بنا پر۔ ایک یہ ان لحقیقت الوجود ثبوتا، دو وان للماہیات، پھر یہ تقریباً 1.5 سطر بریکیٹ ہے، ان للماہیات ثبوتا و تحققان، عبارت سے، اور اسی طریقے سے ماہیات کے لیے بھی ثبوت اور تحقق ہے۔ اگر ماہیات کیا ہے؟ وہی التی تقال فی جواب ما ہو، کہ بہت زیادہ گفتگو کر چکے ہیں، ماہیات یعنی جو ما ہوا کہ جواب میں واقع ہو۔ وتوجد تارة بوجود خارجی، کہ یہ ماہیات ایک مرتبہ وجود خارجی کے اعتبار سے موجود ہوتی ہیں، فتظہر آثارها، کہ وجود خارجی میں ان ماہیات کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ وتارة بوجود ذہنی، کہ فلا تترتب علیہ الآثار، اور ایک مرتبہ وجود ذہنی کے طور پر ہوتی ہے کہ ان پر آثار مترتب نہیں ہوتے۔ یہ پوری بریکیٹ تھی، عبارت سے وَأَنَّ لِلْمَاہِيَاتِ ثُبُوتًا وَتَحَقُّقًا، اگر ماہیات کا بھی ایک ثبوت اور تحقق ہے، لیکن نہ کہ بنفس ذات ہی، بالوجود، یعنی ثبوتاً و تحققاً بالوجود، ماہیات کا ثبوت اور تحقق ہے وجود کے سائے میں، لا بنفس ذاتها، نہ کہ بذات خود ان کا تحقق ہو۔ وَإِنْ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ فِي الْخَارِجِ، اگرچہ وجود اور ماہیت خارج میں دونوں متحد ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک متن واقع کو تشکیل دیتا ہے اور دوسرا اس متن واقع کی حیثیت ہے، وضعیت ہے، درست؟ لہذا خارج میں وجود اور ماہیت بغل گیر ہے، اتحاد ہے دونوں کا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ درست ہے کہ ماہیت خارج میں واقعیت رکھتی ہے، اما خود وجود نہیں ہے۔ خوب یہ دو اسی پر عطف ہو رہا ہے، وَأَنَّ لِلْمَاہِيَاتِ وَأَنَّ الْمَفَاهِيمَ الْاعْتِبَارِيَّةَ الْعَقْلِيَّةَ، اور مفاہیم اعتباریہ عقلیہ، درست ہے؟ ان کے بارے میں بھی آگے آئے گا تقریباً 1.5 سطر کے بعد، لہا نحو ثبوت، ان مفاہیم اعتباریہ عقلیہ کے لیے بھی ایک طرح کا ثبوت ہے، 2 سطروں کے بعد، ہاں، لہا نحو ثبوت، ان کے لیے بھی ایک طرح کا ثبوت ہے۔ اگر مفاہیم اعتباریہ عقلیہ یعنی کیا؟ وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُنْتَزَعْ مِنَ الْخَارِجِ، کہ یہ عبارت میں نے کہا تھا نا خطرناک ہے، یعنی وہ مفاہیم اعتباریہ عقلیہ جن کو خارج سے انتزاع نہیں کرتے، یعنی کیا؟ یعنی عقل انسانی خود بناتی ہے، نا عزیز من، اگلی عبارت وضاحت کرے گی، ان کو خارج سے انتزاع نہیں کرتے ماہیت کی طرح، وگرنہ ایسے نہیں ہے کہ فقط مجعولات عقل ہو، عقل ان کو جعل کرتی ہو، نہ، ان کا ریشہ بھی خارج میں ہے، لیکن ان کو خارج سے ماہیت کی طرح عقل انتزاع نہیں کرتی۔ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَهَا الْعَقْلُ بِنَوْعٍ مِّنَ التَّأَمُّلِ، کہ عرض کیا کہ یہ پوری عبارات ساری کی ساری تھوڑی سی رہزن ہے، انسان کو دوسری وادی میں لے کر جاتی ہے، کہ قطعاً وہ مقصود نہیں ہے علامہ کا، جیسے کہ انہوں نے نہایہ میں بھی کہا ہے، یہاں پر بھی عبارت میں، اسفار کی چند جگہوں پر جو تعلیقہ ہے وہاں پر بھی کہا ہے، قطعاً یہ مقصود نہیں ہے کہ فقط ذہنی بناوٹ ہے۔ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَهَا الْعَقْلُ، بلکہ ان مفاہیم کو عقل اعتبار کرتا ہے، بِنَوْعٍ مِّنَ التَّأَمُّلِ، ایک طرح کی تلاش، کوشش اور تأمل کے ذریعے سے، کام کرنے کے ذریعے سے، لِضَرُورَةٍ، اعْتَبَرَهَا لِضَرُورَةٍ، یہ لِضَرُورَةٍ اہم ہے، یعنی وہ ضرورت متن خارجی کا اس طریقے سے ہونا، وہ ضرورت مجبور کرتی ہے کہ عقل ایسے سمجھے، تَضْطَرُّهُ إِلَى ذَلِكَ، وہ ضرورت انسانی عقل کو مجبور کرتی ہے کہ اس طریقے سے سمجھے۔ پس یعنی جعلی محض نہیں ہے، جعلی محض وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر عقل انسانی کی مرضی ہے جس طریقے سے جعل کرے، لیکن یہاں پر نہ، ہم انشاءاللہ عرض کریں گے آگے چل کر جب گفتگو کریں گے مفاہیم ثانیہ فلسفیہ کے بارے میں، معقولات ثانیہ فلسفیہ کے بارے میں، تو وہاں پر عرض کریں گے، ان مطالب کو ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے عقل انسانی ان مفاہیم کو انتزاع کرتی ہے۔ حالانکہ مفاہیم الوجود والوحدت والعلیہ ونحو ذالک، جس طریقے سے مفاہیم وجود ہے، وحدت ہے، علیت ہے، اور اس طریقے کے اور مفاہیم،
عبارت ایسے وَأَنَّ الْمَفَاهِيمَ الْإِعْتِبَارِيَّةَ الْعَقْلِيَّةَ أَيْضًا لَهَا نَحْوُ ثُبُوتٍ، ان کے لیے بھی ایک طرح کا ثبوت ہے، البتہ بے ثبوت مصادیقہا، اس اعتبار سے کہ ان کے مصادیق خارج میں موجود ہے، مصدوق ان کے خارج میں موجود ہے، ان سے تعامل کر کے عقل انسانی ان کو سمجھتی ہے، المحکیت بہا، جن مصادیق کی حکایت ہوتی ہے ان مفاہیم اعتباریہ عقلیہ سے، پس ان مصادیق کے ساتھ ان کا ارتباط ہے، یہ نقطہ کہ یعنی خارج کے ساتھ یہ بھی جڑے ہوئے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَفَاهِيمُ مَأْخُوذَةً فِي مَصَادِقِهَا أَخْذَ الْمَاهِيَّةِ فِي أَفْرَادِهَا، اگرچہ یہ مفاہیم اپنے مصادیق میں اس طریقے سے ماخوذ نہیں ہے جیسے ماہیت اپنے افراد کے اندر ماخوذ ہوتی ہے، تو بہرحال اس عبارت کی توضیح چاہیے۔ وفی حدود مصادیقها، جیسے وہ اپنے مصادیق کے حدود اور تعاریف میں ماہیت اخذ ہوتی ہے، ایسے آپ ان مفاہیم کو ان موجودات اور مصدوقات اور مصداقوں کے حدود اور تعریفات میں اخذ نہیں کرتے۔ خلاصہ وَهَذَا الثُّبُوتُ الْعَامُّ شَامِلٌ لِثُبُوتِ الْوُجُودِ وَالْمَاهِيَّةِ وَالْمَفَاهِيمِ الْاعْتِبَارِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ هُوَ الْمُسَمَّى بِنَفْسِ الْأَمْرِ، فرماتے ہیں یہ ثبوت عام، یہ واقعیت عام جو وجود کے ثبوت کو، ماہیت کے ثبوت کو، مفاہیم اعتباریہ عقلیہ کے ثبوت کو شامل ہے، اس ثبوت عام کو نفس الامر کہتے ہیں، کہ التی یعتبر صدق القضایا بمطابقتها، کہ معرفت شناسی کی بحث اس نقطے سے شروع ہوتی ہے کہ وہ نفس الامر کے قضایا کے صدق کو سمجھا جاتا ہے کہاں سے، کہ اگر وہ اس نفس الامر کے مطابق ہو۔ التی یعتبر صدق القضایا، وہ نفس الامر کے معتبر ہے صدق کے قضایا کس طریقے سے، بمطابقتها، اگر اس کے مطابق ہو، درست ہے۔ فَيُقَالُ إِنَّ كَذَا كَذَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فلاں فلاں نفس الامر میں ایسے، فلاں شے فلاں ہے نفس الامر میں، فلاں فلاں ہے نفس الامر میں، ایسے۔ آغا الکلی اما ذاتی او عرضی، درست ہے یا درست نہیں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ نفس الامر کے مطابق ہے۔ آغا الانسان و حیوان صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ ہاں، کیونکہ نفس الامر کے مطابق ہے۔ توضیح و ذالک اس آخری ٹکڑے کی ہے، یعنی التی یعتبر صدق القضایا بمطابقتها کی، ان من القضایا ما موضوعها خارجی بحکم خارجی، اگر بعض قضایا ایسے ہیں کہ جن کا موضوع خارجی ہے اور حکم بھی خارجی ہے، کقولنا الواجب تعالی موجود، وقولنا خرج من فی البلد، جو شہر میں تھے وہ سارے نکل گئے، دونوں خارجی ہیں، یا اسی طریقے سے الانسان ذائق، موضوع اور حکم دونوں خارجی ہیں، الانسان ذائق بالقوہ، ہاں بالقوہ، وصدق الحکم فیہا بمطابقتہ للوجود العینی، اگر ان قضایا کے اندر جو حکم ہے اس کی صداقت کیسے پتہ چل رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ وجود عینی کے مطابق ہے، وجود خارجی عینی، یہاں پر نفس الامر وہی وجود عینی خارجی ہے۔ وَمِنْهَا مَا مَوْضُوعُهَا ذہنی بحکم ذہنی، بعض قضایا ایسے ہیں کہ جن کا موضوع ذہنی ہے اور حکم بھی ذہنی ہے، او خارجی، ذہنی پر عطف ہے، یا موضوع تو خارجی ہے لیکن ماخوذ بحکم ذہنی، اس پر حکم ذہنی کو اخذ کیا گیا ہے، یعنی موضوع خارجی، حکم ذہنی، کقولنا الکلی اما ذاتی او عرضی، کہ یہاں پر موضوع بھی ذہنی ہے اور حکم بھی ذہنی ہے، لیکن والانسان نوعن، یہاں پر انسان خارجی ہے لیکن نوعن حکم ذہنی ہے۔ فرماتے ہیں وصدق الحکم فیہا بمطابقتہ للذہن، یہاں پر حکم کی صداقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ آگا ذہن کے مطابق ہے، ذہن کے مطابق ہے یعنی کہ ذہن میں وہ جو نفس الامر ہے، وہ جو ثبوت عقل انسانی نے فرض کیا ہے اس کے مطابق ہے۔ لکون موطن ثبوت یا ہوا ذہن، اس لیے کہ ان کے ثبوت کا موطن اور جگہ ذہن ہے۔ وکل القسمین صادقان، اور دونوں قسمیں صادق ہیں، کیوں؟ بمطابقتہما لنفس الامر، کیونکہ دونوں نفس الامر کے مطابق ہے۔ پس فثبوت النفس الامری اعم مطلقا من کل من الثبوت الذہنی والخارجی، پس ثبوت نفس الامری اعم ہے مطلقا، یعنی ثبوت نفس الامری فقط ثبوت خارجی کو نہیں کہتے، فقط ثبوت ذہنی کو نہیں کہتے، دونوں سے اہم ہے۔
یعنی دوسرے لفظوں میں واقع. اچھا وکیل کہ خواجہ نصیر الدین توسی کی بات کہا گیا ہے کہ ان نفس الامر عقل مجرد فیہ صور المعقولات عامۃ. اگر نفس الامر سے مراد وہ عقل مجرد ہے، وہ عقل فعال ہے کہ جس میں تمام معقولات کی صورت ہے. والتصدیقات الصادقۃ فی القضایا الذہنیہ والخارجیہ تطابق ما عنده من الصور المعقولہ. اور قضایا ذہنیہ ہو یا خارجیہ ہو، خوب ان کے اندر جو تصدیقات مطرح ہوتی ہیں، جو تصدیقات صادقہ ہے، وہ مطابق ہے ان صور کے مطابق کہ جو صور اس عقل مجرد کے پاس موجود ہے. وفی اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر آپ نفس الامر ان صور کو کہہ رہے ہیں کہ جو عقل مجرد کے ذہن میں ہے، عقل مجرد کے اندر ہے، تو سوال ان صور کا مطابق پھر کیا ہے؟ وفی اننا ننقل الکلام الی ما عنده من الصور العلمیہ. تو ہم نقل کلام کرتے ہیں الی ما اس صور کی طرف کہ عنده جو اس عقل مجرد کے پاس ہے، من الصور العلمیہ جو صور علمیہ ہے، ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فیہ تصدیقات وہاں پر بھی وہ تصدیقات ہیں، قضایا ہیں، تحتاج فی صدقہا الی ثبوت لمضامینہا. وہ محتاج ہے اپنے صدق میں ایک ایسے ثبوت کی طرف جو ثبوت ہو ان کے مضامین کے لیے، اور خارج عنہا تطابق ہو، اور ان صور کے علاوہ ہو اور صور اس کے مطابق ہوں. تبھی آ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صادق ہے. کہ بہرحال نفس الامر کی بات اتنی ہم مطرح کرتے ہیں جو یہاں پر آئی ہے. فتلخص خلاصہ کلام. کل اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آغا نفس الامر یعنی کیا، آپ جواب دیں گے نفس الامر یعنی واقع. آغا نفس الامر یعنی کیا؟ یعنی واقعیت. آغا واقعیت آیا مخصوص خارج کے ساتھ؟ نہ. آیا واقعیت مخصوص ذہن کے ساتھ؟ نہ. خوب واقعیت اعم ہے، چاہے خارج میں ہو یا ذہن میں ہو. اور اسی طریقے سے خارج میں بھی مستقل و منحاز ہو یا مستقل و منحاز نہ ہو، بلکہ متن واقع کی حیث ہو. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.